السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم اجعلنا وزیرا من اہلک۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، پکڑا ہم نے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، میثاق پختہ عہد، کم تم سے، ضمیر متصلہ جمع مذکر حاضر کے لیے، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے، السفک مصدر ہے، لا تسفکون مضارع ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف نہیں ہے، یعنی کہ لا جب بھی مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ ترجمہ نفی کا کرتا ہے۔ دماءکم خون اپنے، دمن جمع واحد ہے اور دماء اس کی جمع ہے، کم تم اپنے خون، کہ نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے، الخروج مصدر ہے، خرج یخرج، اخرج یخرج باب افعال سے ہے یہ، اخرج یخرج نکالنا، الخروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، وہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے، اور جب اس کے سٹارٹ میں الف لگ جاتا ہے یہ باب افعال سے ہوتا ہے، اخرج یخرج تو اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، ٹھیک ہے، تو تخرجون اخرج یخرج، یخرج یخرجانی یخرجون، تخرج تخرجانی تخرجون، تم نکالو گے، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، دارن واحد ہے اور دیار اس کی جمع ہے، کم ضمیر متصلہ، ثم پھر، اقررتم اقرار کیا تم نے، جمع مذکر حاضر ہے، فعل ماضی معروف ہے، وانتم اور تم، تشہدون تم گواہی دیتے ہو، الشہادۃ مصدر گواہی دینا، شہیدہ یشہد، سمیع یسمع باب ہے، اور تشہدون یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے۔ یہاں پہ اپنے گھروں، اپنے آپ کا خون بہانے اور اپنے آپ کو گھروں سے نکالنے کا جو ترجمہ ہے، جو مطلب ہے وہ یہ سمجھایا گیا کہ اصل میں جو امت مسلمہ کے افراد ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، کسی بھی مسلم کا خون بہانا اصل میں ایسا ہی ہے جیسے اپنا خون بہایا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے کا لفظ استعمال ہوا، آپس میں ایک دوسرے کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اپنے کا لفظ استعمال ہوا، تو بات یہی سمجھائی جا رہی ہے یہاں پہ کہ دوسرے کا ہی خون بہایا اور ان کو ہی گھروں سے نکالا، دنگا فساد کیا، جھگڑا کیا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تمام مومن اپنی باہمی دوستی، ایک دوسرے پر رحم اور ایک دوسرے پر شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے، جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی خاطر سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایک عضو کی مانند ہیں تمام مسلمان، جیسے ہمارے سر میں درد ہو تو پورا جو ہے باڈی وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو ہمیں بھی ایسی تکلیف ہونی چاہیے جیسے ایک عضو کے ہونے سے پوری باڈی بے چین ہوتی ہے۔ ثم پھر انتم تم، ہؤلائی وہی لوگ ہو، ہؤلائی جو ہے وہ معرب ہے، مبنی ہے، اپنے اعراب چینج نہیں کرتا، چاہے فاعل کی جگہ پہ آئے، چاہے مفعول کی جگہ پہ آئے، چاہے مجرور بن کر آئے، لیکن اس کے اعراب یہی ہوں گے ہؤلائی، ٹھیک ہے، تو ایسا اسم جو اپنے اعراب چینج نہیں کرتا اسے کہتے ہیں مبنی ہے، یعنی اس نے مبنی رہنا ہے، جو اس کی بناوٹ ہے وہ ایسے ہی رہے گی، اس میں چینج نہیں آئے گا۔ معرب کا مطلب ہوتا ہے چینج ہونے والا، اپنے اعراب بدلنے والا، مبنی کا مطلب ہوتا ہے مبنی ہے، تو یعنی کہ ایک جگہ پہ فٹ ہے، اب اس کے جو ہیں کہیں بھی آ جائے وہ اس کے جو اعراب ہیں وہ چینج نہیں ہوں گے، جیسے میتھمیٹکس میں کانسٹنٹ اور ویریبل کی بات ہوتی ہے، سیم اسی طریقے سے۔
تقتلون تم قتل کر ڈالتے ہو، القتل مصدر ہے، تقتلون جمع مذکر حاضر ہے، فعل مضارع معروف ہے، انفسکم اپنے نفسوں کو، نفسن کی جمع انفس، ٹھیک ہے، انفسن، ٹھیک ہے، تو نفس ان کی جمع ہے، اپنے نفسوں کو یعنی اپنی جانوں کو، وہ تخرجون اور تم نکال دیتے ہو، یہ بھی وہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنوں میں سے ہی، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس، یہ ہے اتا یاتی، اتا ماضی ہے اور یاتی مضارع ہے، تو اصل میں یہاں پہ یاتونا ہی آنا تھا، لیکن ان کی وجہ سے یاتو آیا، ٹھیک ہے، وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، اسیر ان کی جمع ہے اسارا، ٹھیک ہے، بہت سارے قیدی، تفادوہم تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو انہیں، وَهُوَ اور حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم نکالنا ان کا، افتؤمنون کیا پھر تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض حصے پر کتاب کے، وتکفرون اور تم انکار کر دیتے ہو یا کفر کر دیتے ہو، ببعض بعض حصے کے، فما تو نہیں، جزاء بدلہ، من اس کا جو، یفعلو کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، رد یردو جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا ناصر ینصرو سے، ٹھیک ہے، وہ لوٹائے جائیں گے، اب یہاں پہ یردو کیوں ہے، کیونکہ یہ مجہول ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے لوٹنا، وہ لوٹیں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی یہاں پہ فاعل نہیں ہے، یہ جو فعل ہے یہ مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، ردہ ماضی ہے اور ردہ یردو ماضی اور مضارع ہے، جب اس کا ہم مجہول بنائیں گے تو بن جائے گا ردہ یردو، ٹھیک ہے، ردہ یردو، پہلا کلمہ ہمیشہ پیش کے ساتھ آتا ہے، مجہول جو بھی بنتا ہے اس کا، الی طرف، اشد العذاب شدید ترین عذاب کے، وما اور نہیں، اللہ تعالیٰ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اب ایسے کیوں کہا گیا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں، اصل میں جو یہ قوم تھی اس سے جو 4 عہد لیے گئے تھے، اس میں سے ایک یہ تھا کہ ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں، دوسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالیں، تیسرا یہ تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کریں، اور چوتھا یہ تھا کہ قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لیں، مگر انہوں نے کیا کیا، وہ صرف فدیہ پر عمل کرتے رہے اور باقی 3 کی مخالفت کی اور بلا جھجک ان کا ارتکاب کرتے رہے، تو اس وجہ سے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے بعض حصے کو مان لی اور بعض کو تم نے مانا ہی نہیں، تو اگر تم باقی باتوں کو مان لیتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نافرمانی کرتا ہے، ایسے کرتا ہے کتاب کے بعض حصے کو مانتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا، تو اس کے لیے کیا ہے، رسوائی ہے، اس کے لیے جیسا کہ یہودیوں کو دنیا کی زندگی میں جلد ہی رسوائی دیکھنا پڑی تھی، پھر اصل میں یہ پورا واقعہ ہے اس کے پیچھے، جو مکہ میں قبیلے تھے، مدینہ میں بنو نذیر اور بنو قینقاع، تو انہیں جلا وطن ہونا پڑا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے وہ ان کے جو بالغ مرد تھے وہ قتل ہو گئے تھے، بچے اور عورتیں جو تھے وہ غلام بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی، تو دنیا کی رسوائی تو انہوں نے دیکھ لی، یہ سب ان کے ساتھ ہوا، جلا وطن ہوئے، اور پھر جو ہے ان کے مرد قتل ہو گئے، بچے جو ہیں وہ عورتیں غلام بن گئے، تو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ اپنی مرضی کے چند احکام پر عمل کر دیتے ہیں اور باقیوں کو ہم نے بلا رکھا ہے، جیسے خنزیر کا گوشت کھانا
تو مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جی حرام ہے، اس کو نہیں کھانا، اس سے اجتناب کریں، لیکن جو سود اور جوئے سے پیسے ملتے ہیں اس کو کھانے میں کوئی ان کو قباحت محسوس نہیں ہوتی۔ انشورنس وغیرہ، سود وغیرہ، جوا، یہ سب حرام ہے، اس سے نہیں بچتے۔ اور اسی طریقے سے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ چھوڑی جاتے ہیں آرام سے، رمضان المبارک میں بھی چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو مرغی ہے اسے بغیر کسی شرعی طریقے سے حلال نہ کیا گیا ہو تو مسلمان بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں اسے، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ میں بھی وہ اسے کھانے سے اجتناب کرتے ہیں کہ اسے حرام طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، حلال طریقے سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح نہیں کیا گیا، جیسے جھٹکے لگا کے، وہ ان میں ہے یہ عادت کہ وہ جھٹکے لگا کے جانور کو پھر ذبح کرتے ہیں، تو اس سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، لیکن شراب کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کو کہا نا کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے اور بعض پر نہیں لاتے، تو ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہیں لیکن بعض کو نہیں مانتے۔ جو اپنی مرضی کی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو مان لیتے ہیں، جو اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں ان کو نہیں مانتے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتروا، خرید لی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے، فلا، تو نہ، یخفف، ہلکا کیا جائے گا، یخفف بھی فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، ہلکا کیا جائے گا، عنہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ، ہم وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، ینصرون بھی مجہول ہے، النصر مصدر ہے، نصر ینصر، نصر ماضی، ینصر مضارع، اور نصر ینصر، نصیرہ وہ ایک مرد مدد کیا گیا، ٹھیک ہے، اور ینصر وہ ایک مرد مدد کیا جائے گا، ٹھیک ہے، تو ینصرون وہ سب مرد مدد کیے جائیں گے، مجہول بن جاتا ہے۔ مجہول وہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، اس کی تفصیل پہلے ڈسکس ہو چکی تھی۔ ضربہ اور ضربہ سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ضربہ کا مطلب اسے ایک مرد نے مارا، اور ضربہ وہ ایک مرد مارا گیا۔ اب مارنے والا کون تھا یہ نہیں معلوم، یہ پتا چل گیا کہ وہ مارا گیا، لیکن مارا کس نے یہ نہیں معلوم، تو جس کا فاعل معلوم نہ ہو ایسا فعل مجہول ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مفعول ہوتا ہے نا، یعنی جس پہ کام ہوتا ہے، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، تو اب زید یہاں پہ مفعول ہے، اس کے اعراب ہونا چاہیے تھا ضرب زیدن، لیکن ضرب زیدن آئے گا، کیونکہ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس کا جو مفعول ہوتا ہے وہی اس کا فاعل بن جاتا ہے، اعراب بھی اس کو فاعل کے ہی ملتے ہیں، یعنی کہ ضمہ آتی ہے اس پہ۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب، وَقَفَّیْنَا، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، کفینا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی معروف ہے، من بعد ہی، اس کے بعد، بالرسل، کئی رسول، رسول کی جمع رسل ہے، رسل، وآتینا، اور دی ہم نے جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، واضح نشانیاں، البینۃ اس کی جو ہے واحد ہوتا ہے، اور البینات وہ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تائے مدورہ جو والا جو اسم ہوتا ہے نا اس کی جمع جو ہے وہ الف اور تے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، جیسے مسلمۃ، مسلمات، تو اس کے بھی ساتھ الف اور تے کا اضافہ کیا گیا، الف کی جگہ کھڑی زبر بھی لگا سکتے ہیں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے، ایدہ، یؤیدو، ایدہ فعل ماضی، یؤیدو فعل مضارع ہے، اور یہ وَأَيَّدْنَا یہ جمع متکلم ہے، فعل ماضی معروف ہے، اصل میں یہ نون الف نا تھا، وَأَيَّدْنَا، اور قوت دی ہم نے، لیکن نا کو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الف کو ہم کھڑی زبر بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ کیوں ایسے کیا گیا کہ اس نون کے اوپر کھڑی زبر ڈالی گئی، کیونکہ ضمیر متصلہ ہو ساتھ ملانی تھی، تو اگر ہم نون الف نہ لکھ لیتے پھر اس کے ساتھ ہو کو ملانا مشکل تھا، تو اس وجہ سے نون کھڑی زبر کی، یعنی نون الف نہ ہی ہو گیا، اور ہو ضمیر ساتھ متصل جوڑ دی گئی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، اور قوت دی ہم نے اسے، ہو ضمیر لوٹتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ہم نے اسے قوت دی، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے،
अफ़कुल्लमा, क्या फिर जब भी, जाअकुम, आया तुम्हारे पास, रसूलुन, कोई रसूल, बिमा, साथ इसके जो, ला तहवा, नहीं चाहते थे, अनफुसुकुम, ला तहवा वाहिद मोनस गायब का सीगा है, फेल मुजारे नफ़ी मालूम है, यानी मजहूल नहीं है, मालूम है या मारूफ भी कहते हैं इसको। अनफुस, अनफुस जो है वो नफ्सुन की जमा है, इस वजह से इसके साथ गैर अकिल की जमा के लिए मैंने बोला था कि हमेशा वाहिद मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है। अनफुसुकुम, नफ्स तुम्हारे, इस्तकबर, तुम तकब्बुर किया तुमने, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, फेल मुजारे फेल माजी मारूफ है। फरीकन, पस एक ग्रोह, कज़्ज़ब, तुम जुटलाया तुमने, व फरीकन, और एक ग्रोह को, तख्तुलून, तुम कत्ल करते रहे, व क़ालू, और उन्होंने कहा, कुलूबुना, हमारे दिल, गुल्फ, गुलाफ है, गुल्फ जमा है अगलफू की, अगलफू जैसे अहमरू की जमा हुमरुन होता है ना, ऐसे अगलफू की जमा गुल्फुन है। उन्होंने कहा हमारे दिल गलाफ है, मतलब क्या है कि हमारे दिल गुलाफ के अंदर लिपटे हुए, ये तुम्हारी नेकी की जो बातें हैं जो तुम हमें बताते हो ये सुनने के लिए हमारे दिल जो है वो तैयार नहीं है। और एक और जगह उलमा ने इसका तर्जमा ये किया कि हमारे दिल पहले ही उनको इस बात पे गुरूर था कि हमारे दिल पहले ही इल्म और हिकमत से भरे हुए हैं, तो अब मज़ीद इसमें कुछ इल्म सीखने की गुंजाइश नहीं। हालांकि इंसान तो सारी ज़िंदगी भी इल्म सीखता रहे तो उसके लिए कम होता, तो गुरूर था उन्हें इस बात पे। तो बल, लेकिन, लअनहुमुल्लाहु, लअना, लानत की, हुम, उन पर, लअना फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, यानी उस एक मर्द ने लानत की, तो इसका फ़ाइल क्या है, अल्लाहु, अल्लाह ने लानत की, हुम, उन पर, हुम ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल होती है, हुमा, हुम, ठीक है, हुम, उन पर, भी कुफ्रिहिम, बसबब उनके कुफर के, फ़क़लीलन, बस कितना कम, युमिनून, वो ईमान लाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लोग हक बात को पहचान लेने के बाद भी इनकार करते हैं, यानी खुद को ये शो करते हैं कि हम पर नेकी की बात असर नहीं कर रही, जितना मर्जी हमें सिखाई जाओ। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हम नसीहत कर रहे होते हैं, बड़ा अच्छा तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन फिर भी असर नहीं होता, तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत हो जाती है कि वो कुफर करते हैं के बावजूद जानते बूझते भी वो इनकार करते हैं। वलम्मा, और जब, जाअहुम, आ गई उनके पास, किताबुन, एक किताब, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह के पास से, इंदा जो होता है ना ये मुजाफ होता है और लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पे मुजाफ इलैहि बन रहा है, मिन की वजह से इन दी है, दाल के नीचे ज़ेर है और लफ्ज़ अल्लाह जो है वो मजरूर मुजाफ इलैहि की वजह से। मुसद्दिकुन, तस्दीक करने वाली है, इस्मुल फ़ाइल है, और लिमा, उसकी जो, माहुम, पास उनके, वकानू, हालांकि थे वो, मिन कब्ल, इससे पहले, यस्तफ्तिहूना, वो फतह चाहते थे, बाबे इस्तिफ़ाल है, मैंने पहले भी बताया था कि बाबे इस्तिफ़ाल से जो भी मसदर आता है उसका मतलब चाहना के माने में आता है, ठीक है। इस्तबशरा, यस्तबशिरु, इस्तफ्तहा, यस्तफ्तिहु, वो फतह चाहते थे, अलल्लज़ीना, उन पर जो, असल में जो भी सीगा बाब इस्तिफ़ाल में से आता है ना वो मुबालगे का सीगा होता है, यानी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, यफ्ताहूना, वो फतह मांगते थे, लेकिन जब इस्तिफ़ाल बाब से कोई सीगा बन जाए, यस्तफ्तिहूना बना दिया, तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा मुबालगा इसमें आ गया कि उनको बहुत ज़्यादा चाहत थी फतह की, अलल्लज़ीना, उन पर जिन्होंने, कफरु, कुफर किया, फलम्मा, तो जब, जाहुम, आ गया उनके पास, माँ, जो, अरफू, उन्होंने पहचान लिया, कफरु, तो उन्होंने कुफर किया, बिही, इसके साथ, फलअनतुल्लाहि, तो लानत है अल्लाह ताला की। अब यहाँ पे लअनतुल्लाहि ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन रहा है, अल्लाह की लानत अलल काफिरीन, काफिरों पर। अच्छा, कल मैंने ना एक जगह पे आपको जब पढ़ाया था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, तो ज़कात जो है वो मेरे मुंह से नमाज ही निकल गया,
تو اصل میں روزہ بھی ہوتا ہے اور کلاسز بھی کافی زیادہ جو ہیں ترتیب سے صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتی ہیں اور ظہر عصر تک چلتی ہیں. تو ایسے بول بول کے نا پھر زبان جو ہے وہ پھسل بھی جاتی ہے، دھیان کسی اور طرف ہو گیا. تو بعد میں نے آڈیو سنی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک جگہ پہ غلطی ہو گئی. الزکا کو میں نے نماز کہہ دیا تھا. الزکا جو ہے التزکیۃ مصدر ہے زکا یزکی، ٹھیک ہے. التزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا، ٹھیک ہے. تو اس سے اسم الفاعل جو ہے وہ زکوٰۃ بنتا ہے. تو جو شخص جو ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکا یزکی کا مطلب اس ایک شخص نے زکوٰۃ ادا کی، ٹھیک ہے، وہ ایک شخص زکوٰۃ ادا کرے گا. التزکیۃ، یا اگر اس کو اس معنی میں لیں، التزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا. اس ایک شخص نے پاکیزگی اختیار کی، وہ ایک شخص پاکیزگی اختیار کرے گا، ٹھیک ہے. تو الزکا کا مطلب یہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنا تھا. چونکہ جو شخص زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ خود کو اور اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے ہر طرح کی نظر بد سے، حرام سے، ہر طرح کی چیز سے وہ اپنا مال جو ہے وہ پاک صاف کر لیتا ہے. تو دوسروں کی حسد بڑی نگاہوں سے، ہر چیز سے وہ پاک کر لیتا ہے اپنا مال. تو اس وجہ سے یہاں پہ مصدر التزکیہ استعمال ہوتا ہے، یعنی پاک صاف کرنے والا، ٹھیک ہے. تو یہ غلطی سے مجھ سے الزکا کی جگہ نماز بولا گیا، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.